غزوہ بدر, the first and the most important war of Islamic history. ایک طرف پوری 1000 اور دوسری طرف صرف 313, اور اس کے بعد جنگ احد. ایک طرف 1000 تو دوسری طرف پوری 3000. بٹ یہ ساری ہسٹری ہم تک کیسے پہنچی, اور سب سے پہلی ہسٹری کو کس نے لکھا تھا, اینڈ دا موسٹ امپارٹینٹلی کس کے کہنے پر, کون سی بادشاہ کے حکم پر اسلامک ہسٹری لکھ کے گئی تھی. آج سے پوری 1400 سال پہلے جب دنیا کفر اور ظلم کی تاریکی سے بری ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسی کفر اور ظلم کو مٹانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی, اور اپنی سب سے بڑی فرشتے حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی, اور 40 سال کی عمر میں اپنی پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل, اور یہ وحی اگلی 23 سال تک جاری رہی. عربیوں کا حافظہ کمال کا تھا, اور اسی لیے عرب کے لوگ ترجیح دیتے تھے یاد کرنے کو بجائے لکھنے اور پڑھنے کو. کاغذ کا کنسپٹ اس وقت بالکل بھی نہیں تھا, اور اسی لیے لوگ پتھروں, کھجور کے پتوں, ہڈیوں اور چمڑوں پر لکھا کرتے تھے. انڈیپینڈنٹلی ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا بہت ہی مشکل تھا, اسی لیے عربیوں نے یاد کرنے کو ترجیح دی لکھنے اور پڑھنے کے بجائے, کہ وہ شاعری, قصے اینڈ ایون ہسٹری کو بھی بغیر کسی کمی پیشے کے یاد کر لیتے تھے. ان دا ویری بگننگ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھی تو زیادہ تر صحابہ نے قرآن مجید کو صرف یاد کرنے پر فوکس کیا تھا, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن بہت ہی کمزور تھی, اور ہجرت کے بعد مسلمانوں کی پوزیشن کو سٹرانگ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اسکالرشپ کا سسٹم متعارف کیا, یعنی پوری 1400 سال پہلے اس سسٹم کو متعارف کیا جس پہ دنیا آج بھی ناز کرتے ہیں, اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز جیسے کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز میں آج بھی اسکالرشپ دیا جاتا ہے. اور غزوہ بدر میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک شرط رکھا, ہر ایک غلام نے پوری 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہوگا, اور اسی طرح ہم آپ لوگوں کو رہا کر دیں گے. اور اسی طرح سے صحابہ لکھنا اور پڑھنا سیکھ گئی, اور ان صحابہ میں ایک صحابی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ بھی تھا. سارے صحابہ کو ایجوکیٹ کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارث کو حکم کیا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ اور کچھ بھی نقل نہ کیا جائے, اور آگے نسلوں تک قرآن پیور فارم میں پہنچ سکے. اور اسی طرح سے پورے صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف قرآن کی وحی کو نقل کیا. انڈیپینڈنٹلی لوگ حدیث اور ہسٹری کو یاد کر لیتے تھے, اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث لکھے تھے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد انہوں نے وہ ساری احادیث مٹا دی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پابندی ہو. مدینہ میں 10 سال رہنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اس وقت قرآن مجید پورا نازل ہو گیا تھا, اور صحابہ نے یاد بھی کر لیا تھا, انڈیپینڈنٹلی ریٹن فارم میں بھی موجود تھا, بٹ قرآن کو ایک کتاب کی شکل نہیں دی گئی تھی, اور مختلف جگہوں میں مختلف چیزوں پر لکھی گئی تھی. لیکن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی, یعنی جنگ یمامہ, جس میں بہت سارے حفیظ شہید ہو گئی, تو اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فکر ہونے لگی کہ کہیں قرآن بھی باقی کتابوں جیسا ضائع نہ ہو جائے, اور پچھلی کتابوں کی طرح لوگ قرآن میں بھی شک کرنے نہ لگے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ریکویسٹ کی کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دیا جائے, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے صاف منع کیا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار کرنے پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی, اور قرآن کو لکھنے کی ذمہ داری اسی صحابہ کو سونپی جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لکھنے کی ذمہ داری سونپی, یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح قرآن مجید پہلے دفعہ ایک کتاب کی شکل میں لکھا گیا تھا, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بالکل درست ثابت ہوا, کیونکہ اگر اسی وقت قرآن مجید کو ایک کتابی شکل نہ دیا جاتا تو آج بھی لوگ قرآن مجید میں باقی کتابوں کی طرح, احادیث کی طرح اور ہسٹری کی طرح اختلاف رکھتی, چونکہ حدیث اور ہسٹری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی پوری 150 سال بعد لکھ کے گئی تھی.